السلام علیکم ویورز، آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. اور ایک مرتبہ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب. نیب نیازی گٹھ جوڑ، اس کا بہت واویلا ہے، بڑا شور شرابہ. اپوزیشن تو جب بھی ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو یہی بات کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. کیا نیب واقعی آزاد نہیں ہے؟ اور جو کاروائیاں نیب کی جانب سے کی جا رہی ہیں، پھر جو سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن کل سامنے آئی ہے، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. اور محسن جمیل بیگ صاحب کے پاس چلتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. نیب نیازی گٹھ جوڑ کی باتیں آپ بھی 2 سال سے سن رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے، اور اپوزیشن نے تو ہمیشہ سے یہ بات کہنا شروع کی ہوئی ہے کہ جو بھی کیس ان کے خلاف بنتا ہے اس کے پیچھے عمران خان یعنی کہ نیازی صاحب خود ہوتے ہیں، اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور نیب کی جو ایک غیر جانبداری ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گئی ہے. کیا کہیں گے؟ صدیق صاحب بہت شکریہ. بیسیکلی میرا خیال میں اگر آپ اس کو کرنٹ سینیریو میں دیکھیں اور آج کل جو جس طریقے سے نیب کنڈکٹ کر رہی ہے، میرا خیال میں اپوزیشن کا یہ کہنا شاید غلط نہ ہو، کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں اور میرے پاس انفارمیشن بھی ہے اور میں جانتا ہوں وہ کیسز کیسے بنے جی اپوزیشن کے خلاف. تو میرا خیال ہے اس میں نیب نے اور گورنمنٹ نے نیچرلی ایک رول پلے کیا. اب آپ دیکھ لیجئے رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس تھا جس میں ان کے خلاف ڈرگس ڈال دی گئیں بہت بڑی مقدار میں. وہ مجھے اس کا حال پتہ ہے، حالانکہ اے این ایف فوج کا ایک ادارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج کو اپنی نیک نامی دیکھنی چاہیے. اس کی ایک ریپوٹیشن ہے، اس ادارے کی ایک ریپوٹیشن ہے. ان کو کبھی کسی کنٹروورشل کیس میں کسی کی خواہش پر کسی کے اوپر ڈرگس ڈالنا میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے انٹرنیشنلی بدنامی کا باعث ہے. اسی طرح جیسے دوسرے کیسز بنے، حنیف عباسی پہ کیس بنا، اس کا ڈیسیجن چینج کروایا گیا. کس نے کروایا وہ سب جانتے ہیں. کس کے خلاف نعرے لگے رات کو 12 بجے، کس ادارے انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف لگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ پولیٹکس میں انوالو نہ ہوں. اس سے فوج کی بدنامی ہوتی ہے، ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. یہ سسٹم جو ہے اس پہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ابھی نوٹسز جن کو دیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط دیے گئے، وہ کسی کی خواہش پہ دیے گئے. ان کو اپوزیشن کو تھوڑا سا دبانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کے جس طرح سے اریسٹ کروائی گئی پریشر ڈال کر. جی جی بالکل. اور نیب کا اپنا کریکٹر دیکھ لیجئے صدیق صاحب، ان کے چیئرمین کا کریکٹر مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیے ان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے. اخلاقی دیوالیہ کہتے ہیں جی چیئرمین نیب کا نکل گیا ہے. اب تو وہ ان کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. نہیں، وہ بے شرمی ہے. بے شرمی سے ڈٹھائی سے کوئی بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے، ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ مورلی ایک کرپٹ شخص ہے. جی بالکل. اور پورا ادارہ یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. ان کے بے نامی اکاؤنٹس بھی چیک ہونے چاہیے، ان کے اوپر بھی کسی کو چیک ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ادارہ بند ہونا چاہیے. انہوں نے بزنس کمیونٹی کو، انہوں نے پولیٹیشنز کو، ہمارے آج کی جو معیشت کو ڈوبی ہوئی ہے اس میں نیب کا ایٹ لیسٹ 50% ہاتھ ہے. اس کے بعد ایف بی آر کا ہاتھ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیے گا، اور آج کل میں سمجھتا ہوں موجودہ گورنمنٹ اس کو زیادہ استعمال کر رہی ہے، جو کہ ان کے بینیفٹ میں نہیں ہوگا. اس طریقے سے کبھی آپ لوگوں کو دبا نہیں سکتے. اور الحمدللہ آپ دیکھیے اگر ہماری کورٹس فیئرلی ڈیسیژن کر رہی ہیں، جو کہ ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کے اوپر بھی بہت پریشر آتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی بیلیں ہو رہی ہیں. احسن اقبال کو پکڑ کے میں وٹنس ہوں ایک کاغذ کے اوپر، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جس طریقے سے میر شکیل الرحمان کو پکڑا گیا، وہ گئے تھے انکوائری میں پیش ہونے. انکوائری کی ارلی سٹیج تھی. ان کو بٹھا کے اسلام آباد سے وارنٹ ایشو کروایا گیا. 2 گھنٹے بعد وارنٹ لاہور پہنچا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 34 سال پہلے تو نیب کا لا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لیکن آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس پہ اوپر کیس آپ بنا رہے ہیں. اب غلطی اس میں یہ تھی کہ شکیل صاحب کے پاس اپنا موبائل بھی تھا، وہ موبائل چلا گیا. جن ہاتھوں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اس میں سے اور چیزیں انہوں نے نکال لی. لیکن یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے.
اور خان صاحب خود کہتے تھے جہاں ظلم ہوگا وہ ریاست نہیں چل سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنی ان پالیسیوں کو ریوزٹ کریں اور جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں ان سے دور رہیں. لیکن بیگ صاحب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ تو یہ اسمبلی ہو، پریس کانفرنس ہو اور جن فورمز میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نیب خود مختار ہے اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں میرے سے آنے سے پہلے کے ہیں، تو لہٰذا یہ جو میرے پہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کر الزام لگاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس پہ جو لگاتے رہے لیکن میں نے تو یہ کیس نہیں بنائے. وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیں کسی حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ کئی کیسز پرانے ہیں، لیکن کچھ کیسز جو آج کل بن رہے ہیں اور جس طریقے سے نیب کنڈکٹ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب انہوں نے شاہد خاقان کو پرانے کیسز میں پکڑا، اندر کیا، 3 مہینے اندر رہا، باہر آ گیا. احسن اقبال، ابھی خواجہ آصف صاحب بہت تقریریں کر رہے تھے قومی اسمبلی میں، ان کے بھی وارنٹ آ گئے. ان کو وارنٹ تو نہیں کہتے، ان کی نوٹسز آ گئے. مقصد یہ ہے کہ جو شخص بول رہا ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیجئے وہ محسن رانجھا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کلین پرسن، لیکن اس کو بھی نوٹسز آ. تو یہ پیچھے سے کوئی شخص یہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور ڈیفینیٹلی کسی کی خواہش پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. ایک بڑی اہم بات آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کر دی، آپ نے کہا جی نیب کے بھی بے نامی اکاؤنٹس چیک ہونے چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ؟ یہ دیکھیں، عام آدمی ایف آئی اے یا پولیس تو کرپشن میں ہزاروں یا لاکھوں میں لیتی ہے، یہ رشوت میں کرپشن میں کروڑوں روپے لیتے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. ایون ڈی جی نیب یہاں پہ جو منگی صاحب ہیں، ذرا پوچھیں ان کی فیملی ٹرکی میں رہتی ہے، یہ اتنے امیر ہیں کہ یہ ٹرکی، اگر اتنے امیر ہیں تو پھر نوکری کیوں کرتے ہیں؟ فیملی ساری ٹرکی میں رکھی ہوئی ہے. تو ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کی فیملی کیسے سروائیو کرتی ہے؟ کیونکہ مجھے تو جن لوگوں نے بتایا وہ تو بہت ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی دن لاؤں گا سامنے. عرفان منگی صاحب کے بارے میں بالکل، جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ کراچی کے کیسز بھی یہاں، ملتان کے کیسز بھی یہاں، ٹھیک ہے جی. اس کو پروٹیکشن جو دے رہی ہے ہماری ایجنسی، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو استعمال کر کے ملک کی خدمت نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر کر رہے ہیں. اچھا سر، کل ایک آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی دی گئی. ایک تو انہوں نے 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کی بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ نیب ادارہ نہیں چل رہا، مقدمات درج ہو رہے ہیں، فیصلے نہیں ہو رہے، تو پھر ہم کیوں نہ نیب اور احتساب عدالتیں بند کر دیں. اس آبزرویشن کے بارے میں، کیونکہ یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جو سپریم کورٹ کی، میں تو صدیق صاحب بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کو بند کر دیں اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپنے پولیٹیکل ازائن کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ ہو رہی ہے. نیب کی کیپیسٹی نہیں، کیونکہ جب آپ غلط کیس بنائیں گے تو وہ کورٹ میں جا کے وہ کھل جائے گا کہ آپ نے غلط بنایا. آپ کی پروسیکیوشن اس کو ڈیفینڈ، غلط چیز کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ کرنا ہوتا تو رانا سنالو صاحب کی بیل نہ ہوتی. مقصد یہ ہے کہ غلط کام غلط ہے، اور یہ آبزرویشن سپریم کورٹ کی بہت اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو بند ہونا چاہیے، ورنہ آپ 120 کیا 420 عدالتیں بنا لیں، کچھ نہیں ہونا. کیونکہ کیسز جب غلط بنتے ہیں یہ صرف لوگوں کو اذیت دینے کے لیے اس کو پرولانگ کرتے ہیں، ورنہ جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ آپ کے سامنے ہے. راجہ پرویز اشرف پہ کتنے کیس بنائے، وہ سب میں بری ہو رہے ہیں. راجہ رینٹل، وہ کدھر گئے کیسز؟ انہوں نے ڈاکٹر عاصم پہ کہا 480 بلین، بالکل ایسا ہی. وہ جو اوگرا کے چیئرمین تھے توقیر صادق، اس پہ کہا 85 بلین. کدھر گئے وہ پیسے؟ کیا ریکوری کی آپ نے؟ یہ صرف لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ملک میں معیشت کا جنازہ نکال رہے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ بند ہونا چاہیے. ایک آخری سوال سر آپ سے، کیا آپ ذمہ دار نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، کہ جب بھی یہ اقتدار میں آئے انہوں نے بھی اس ادارے کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کسی نہ کسی جگہ پہ اختلاف آتا رہا، پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، صدیق صاحب، میرے پاس بالکل نالج ہے، وہ ختم کرنا چاہتے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب بل ریڈی تھا، این موقع پہ کسی ادارے نے ان کو روکا کہ جی نہ کریں. جب وہ اترے انہوں نے اس کا نشانہ بنے اور نیب میں وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. پھر نواز شریف صاحب اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. خواجہ آصف صاحب جن کو ابھی نوٹس ملا ہے، انہوں نے کہا جی یہ چوروں کے لیے ہے اور چور چھوٹ جائیں گے، اور انہوں نے رچ کے مخالفت کی اور اس کو ختم نہیں اور اس میں امینڈمنٹ نہیں لانے دی. آج خواجہ صاحب بھی اس کا مزہ چکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ
آپ بھی یہاں رہے اور میں بھی رہا تو یہ جو تحریک انصاف ہے یہ بھی اس کا مزہ چکھ لے گی نیب کا، کیونکہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. ہر شخص کو، عزت والے شخص کو وہ بے عزت کرنے کے میں ان کو مزہ آتا ہے. ابھی انکوائری فرسٹ سٹیج پہ ہوتی ہے تو پریس ریلیز نکال دیتے ہیں، ابھی کیس کا کوئی پتہ نہیں ہے وارنٹ نکال دیتے ہیں. مقصد یہ ہے وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. جو شخص نیب میں جاتا ہے اس بیچارے کی فیملی کا برا حال، وکیلوں کی چاندی. آج کل وکیلوں کا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑی انکم کا ذریعہ ہے وہ نیب ہے. اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی کیسز جتنے بڑے ان کو مل سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بند نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ملک کا بہت نقصان کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جی ویورز، آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات آج کہہ دی ہے کہ نیب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. لوگوں کی عزتیں اچھالنا، ان کو بدنام کرنا اور اس کے لامحدود اختیارات کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.